بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب کو بھی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم آج شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا سٹیپ نمبر 5 رہتا ہے، ابھی آپ نہیں کر سکے تو آپ ادھر سے شروع کر لیں، پھر میں کر لوں گا، اینڈ دین وی ول موو ٹو واٹ وی ڈیسائیڈڈ ایکشن سٹیپس۔ کسی کا اگر سٹیپ نمبر 5 رہتا ہے جو آپ نے شیئر نہیں کیا تو وہ پہلے کر لیں۔ جی جی امبر۔ سر، وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ سر۔ اللہ۔ وعلیکم۔ سر میں نے 6-7 پوائنٹس سر میں نے لکھے ہیں سر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اس کی ذات کو پہچانو۔ یہ پوائنٹ جو تھا یہ میں نے لاسٹ سیشن سنا تھا پھر بعد میں، تو یہ سب سے مجھے بیسٹ پوائنٹ لگا، کیونکہ نشانیوں کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ جو تک پہنچنا جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ میرا خیال ہے یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حق کا جانتے بوجھتے انکار ایک بڑا جرم ہے، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ جب حق سامنے آ جائے تو ہرگز مطلب گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنے کی بجائے اس کو قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمٹمنٹ کی بہت اہمیت ہے، تو جو عہد میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بالکل کیونکہ سر میں نے اور جگہوں پہ بھی جو اور صورتیں میں پڑھتی ہوں تو اس پہ میں نے یہ بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عہد کی پابندی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، بالکل تو صحیح۔ اس کو دیکھنا ہے اور رحمی رشتوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ اس میں اپنے ہر عمل کی جواب دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر یہ پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے جی، یہاں پر یہ بات یاد رکھتی ہیں، یہاں پر بعض لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ پلیز پچھلی دفعہ کا جو سیشن ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے اس میں وہ بھی کر دی ہے، ٹائم سٹیمپس بھی لگا دی ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں کہ لوگوں کی آراء سے آپ کو کوئی رائے بنتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آئی وڈ لائک یو ٹو بی ایکٹیو ان یور پارٹیسپیشن۔ پچھلی دفعہ آپ نے غور کرنا ہے ان پر، کچھ لوگوں کی آراء بالکل ارریلیونٹ تھیں، ٹوٹلی ارریلیونٹ، یعنی انہوں نے یہ لکھا ہی نہیں ہوا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، یعنی اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آپ کی نظر میں ارریلیونٹ تھیں، یعنی آپ نے اس کی ریلیونس پھر آئندہ بیان کرنی ہے۔ دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے فرمائی ہے، پچھلی دفعہ بعض لوگوں نے اس کو ایک کامن چیز سمجھا ہے، یہاں پر جس چیز کا عہد کا ذکر ہے وہ خدا کے ساتھ باندھا ہوا عہد ہے، انہوں نے اس کو توڑا ہے، اس کے علاوہ ابھی یہاں پر باقی عہود کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے جو ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑا ہے، یعنی باقی عہد اپنی جگہ پہ جب آئیں گے تو ان کو لے لیں گے۔ We don't necessarily have to bring out everything from these verses. جتنا آپ اس کو ریلیونٹ کریں گے اتنا اچھا رہے گا، آپ کے لیے بھی سمجھنے میں بھی فائدہ ہوگا، اور ریلیونس اس کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب بھی آپ لکھیں تو یہ کہہ دیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ریلیونٹ بات کرنی ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی امبر، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سر آپ نے کہا تھا کہ اس کا وہ بھی اپلیکیشن کیسے آپ نے کرنی ہے جی وہ یا ہم اس کو انشاءاللہ اس پہ آئیں گے جی، یہ ٹھیک ہے۔ میں بھی اپنا شیئر کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے جب ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں توحید، رسالت اور آخرت کا زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں اور میرا اس پر پختہ یقین بھی ہے، لیکن عملی زندگی میں بہت سی کوتاہیاں اور کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرے لیے آج سے یہ سبق ہے کہ میرا ہر لمحہ میرے خالق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی بھرپور صحیح اور علم نافع کا حصول میری زندگی کا حاصل ہو۔ میں دعا انشاءاللہ کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے ہر اس عمل کی توفیق دے جو جنت سے قریب، اور ہر اس عمل سے دور جو جہنم سے قریب کرنے کا سبب بن سکے۔ آمین آمین جزاک آمین۔ میری اس میں سجیشن یہ ہوگی کہ ہم جس وقت یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں،
یہ ایک اوور آل اٹس اے ویری بیوٹیفل پرنسپل، ایبسلیوٹلی رائٹ، کوئی اعتراض اس پر ظاہر کیا ہی نہیں جا سکتا، بہترین چیز ہے. لیکن اس کو آپ توڑ دیں، یعنی پریسائز کرتے رہیں. لیٹ سے اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ میکنگ پروگریس، تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرپز. ٹھیک ہے جی، میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اب آ جائیں گولز پہ، کہ سب سے پہلا میرا گول یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو زیادہ سیلف ریفلیکٹیو ہو جاؤں، میں اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھنے لگ پڑوں، ہر معاملے میں وداؤٹ ایکسیپشن حاضر سمجھنے لگ پڑوں. اور یہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو ناؤ یو ول اسٹارٹ ورکنگ آن دیز اسپیسیفک گولز وچ از ویری امپورٹنٹ جی، ویری امپورٹنٹ ماشاء اللہ. جی اینی بڈی ایلس جی ہو وڈ لائک ٹو شیئر؟ ابھی جس کا اسٹیپ نمبر 5 رہتا ہو، ابھی ہم ایکشن اسٹیپس پہ نہیں جا رہے ہیں. اسٹیپ نمبر 5 میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو میں نے اس میں لکھا ہے. میں نے یہ لکھا ہے جی، میری بندگی اور عبادت کا تنہا حقدار خدائے واحد ہے. کسی مخلوق کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے خدائی کا درجہ دے دیا جائے. تنہا خدائے واحد کی بندگی ہی مجھے جہنم سے بچا سکتی ہے. خدا اور اس کی توحید کی معرفت کے لیے مجھے دنیا میں پھیلی مخلوقات، ان کے باہمی ربط اور کرۂ ارض پر زندگی کی بقا میں ان کے کردار پر غور و فکر کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے. کتاب الہی پر ایمان اور تدبر اور اس کے مطابق ایمان و عمل کی اصلاح ہی سے میرے لیے نجات کے دروازے کھلیں گے. خدا کے احکام کو نظر انداز کرنے کا رویہ انسان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. چنانچہ مجھے ظاہر ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے، حد الوسع اوائڈ کرنا ہے، حد الوسع. اپنے اندر اور باہر خدا کی ان صفات کے مظاہر پر غور کرنا ہے جن سے آخرت لازم آتی ہے. میں انگریزی میں بھی اس کو پڑھ دیتا ہوں جی. The sole right to my servitude and worship belongs to the one true God. No created being holds the status that would grant it the rank of divinity. Only serving the one true God can save me from hell. To gain knowledge of God and His oneness, I must reflect upon the creations spread across the universe, their interconnection, and their role in sustaining life on earth. Having faith in the divine book, contemplating upon it, and reforming my faith and actions in light of its teachings will open the doors of salvation for me. Ignoring God's commands deprives a person of the opportunity for guidance. I think this is a very important point in these verses. I must reflect on the signs of those attributes of God within and outside myself which point towards the inevitability of the hereafter. یہ میرے وہ پوائنٹس ہیں جی. اینڈ ہم نے 29 تک اب کر لیا. اینی بڈی ہو وانٹس ٹو شیئر اینی تھنگ، یو موسٹ ویلکم. ادروائز وی ول موو ٹو اسٹیپ نمبر تو ہو گیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو شروع سے ابھی تک کیا ہے، آپ مجھے اس پر کچھ تھوڑا سا آج شیئر کریں، دوسروں کو بھی آئیڈیاز ملیں. دیٹ ہاؤ آر وی پروگریسنگ جی. ہم نے لکھی ہیں چیزیں. اسٹیپ نمبر 5 آپ کا شروع سے، اسٹیپ نمبر 5 اسٹارٹنگ فرام سورہ فاتحہ، دین وی اسٹارٹیڈ ود دا فرسٹ ورسز آف بقرہ، اینڈ اب ہم 29 تک پہنچے ہیں. اس کے اندر ہمارے 3 کم از کم ایسے آئے ہیں جس میں ہم نے اسٹیپ 5 کیے ہیں. تو وہ جو آپ نے لکھا اس کے لیے کیا کیا آپ نے، کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انکارپوریٹ کرنے کی کوشش. واٹ آر دا ایکشن اسٹیپس دیٹ یو آر ٹیکنگ؟ یہ اگر نہیں سوچا تو ابھی سوچنے کا موقع مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس گفتگو میں اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیجیے so that you can sort of imagine the kind of steps that you can take. جی anybody who would like to share اپنی زندگی میں ان سٹیپس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں اگر آپ شیئر کریں تو آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ ایوری ون انشاءاللہ. جی آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر.
سر اس پہ ایکشن اسٹیپس ابھی بہت زیادہ تو نہیں میں لے پائی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیے ہیں سر وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. جی پلیز. سر سر جیسے میں نے قرآن پاک جو ہے وہ اس کو تب کوشش کی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں پڑھوں. اور پہلے میرا فوکس جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ میں تفسیر میں چلی جاتی تھی اور ان کی ڈیٹیلس میں، اور یہ کہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن اب میرا یہ ہے کہ میں پہلے خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کیا میسج ہے جو دیا جا رہا ہے. تو جی ایک تو یہ کہ تھوڑا سا زاویہ دیکھنے کا مختلف ہوا ہے، اور اس سے میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ مطلب تھوڑا نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. تو ڈوز کیا ہے، ڈونٹس کیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو میں نے اپنا ہائی لائٹ کرنا شروع کیا اپنے اس کے اوپر کہ یہ ورسز جو ہیں یہ مجھے کیا دے رہی ہے. تو ایک اسٹیپ تو یہ تھوڑا سا شروع کیا ہے. دوسرا سر میں جہاں تک یہ رحمی رشتوں کا تھا تو میں جو بہت بہت امیجیٹ رشتے تھے میرے، جیسے میرے بہن بھائی ہیں یا مطلب اس طرح، تو وہ ان میں تو میں تھوڑی کانشیس تھی. لیکن جو میرے ایکسٹینڈیڈ جو رشتے تھے اس میں اتنی زیادہ کانشیس نہیں تھی. یعنی کچھ مجھے لگا کہ وہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں میرے اندر، تو وہ مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہے. یعنی کہ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ نہیں، اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور اتنے سال مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہیں ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو آیا تو مجھے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میں نے سوچا کہ نہیں، دس از رانگ. اگر ان کی طرف سے نہیں آ رہا تو میری طرف سے ایٹ لیسٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا جواب دینا ہے جا کے کہ بہت میں اچھا، نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی. بہت اچھا، ماشاء اللہ. جو کہ سر اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب فار می کہ مطلب میں نے، کیونکہ اتنے سالوں سے میں نے نہیں کیا تو یہ اسٹیپ اٹھانا میرے لیے مشکل ہے. لیکن میں انشاءاللہ میری مطلب لسٹ میں آ گیا ہے کہ اس کو میں نے انشاء اللہ، کرنا ہے. اور بالکل. سر ریفلیکٹیو جرنل بنانا ہے، کیونکہ اس کے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ میں اپنا محاسبہ جو ہے وہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو بھی میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو وہ میں نوٹ ڈاؤن نہیں کروں گی تو اس کو میں امپروو نہیں کر پاؤں گی. تو وہ بھی میری لسٹ میں اب آ گیا ہے کہ اس کو بھی ہر حال میں جو ہے نا اس کو بالکل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سب لاسٹ یہ ہے کہ بالکل مطلب اپرچونیٹیز ہمارے پاس آتی چلی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اویل کر لیا اور کسی کو نہیں کیا. لیکن اب سے کوشش یہی ہوگی کہ مطلب چھوٹی سے چھوٹی اپرچونیٹی بھی کوئی عمل کرنے کی مل رہی ہے جو کہ شاید ہماری اس میں ہوتا ہے کہ نہیں چلو خیر ہے اس کو نہ بھی کرے تو، لیکن نہیں اگر اس کو ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ اس کو ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ آخری بات آپ کی بہت انٹرسٹنگ ہے. ریفلیکٹیو جرنلنگ پہ میرا صرف آپ کو یہ مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں بھی آپ کو پہلے ٹاپکس ضرور متعین کر لیں، اسپیسیفک کر لیں کہ میں سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہوں اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. جی ہر چیز کی امپروومنٹ کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مثال کے طور پر جو آپ نے ریلیشن شپس میں ایک ایک سارٹ آف ریوائول کا سوچا ہے، اس میں وہ ایک ایکشن اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ یو کین پٹ این الارم آن یور ٹیلیفون میں بھی فار پرٹیکولر ٹائم، ہر ہفتے یا ہر فورٹ نائٹلی، کہ جس میں آپ کو یہ ریمائنڈ کر دے وہ کہ آپ نے کال کرنی ہے. اپنے کوئی بزرگ ہیں تو ان کو، یا کوئی رشتے دار ہیں جن سے کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہے تو ان کو. دس مائٹ آلسو بی اے ویری گڈ ہیلپ. بس اس کو کرنا ضرور ہے کہ تاکہ یہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد بڑا کریں کہ یہ اس کے لیے کرنا ہے، نتھنگ ایلس. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، ماشاء جی اللہ. اچھا، موقع کا فائدہ اٹھا کر میں اپنا تھوڑا سا پرسپیکٹیو اگر شیئر کر لوں اس پہ، جی 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 جی. تو یہ جو 5 اسٹیپس کی اپروچ ہے، پرسنلی میرے لیے تو یہ بڑی پیراڈائم شفٹنگ ثابت ہوئی ابھی تک. مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور مسلمان گھر میں براڈ اپ کی وجہ سے شاید یہ مجھ پہ آشکار ہوئی حقیقت
کہ میں شاید یہ اس خوش فہمی میں ابھی تک تھا کہ قرآن بیسیکلی کیا کہتا ہے وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تو جب بھی کھول کے پڑھتے تھے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ پہلے جتنا مرضی اپنی طرف سے ہم زور لگا رہے ہوتے تھے وہ ایک سرسری ریڈنگ ہی ہوتی تھی. اور دوسرا جو بڑی زور سے جس کو میں پیراڈائم شفٹ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ خاص طور پہ پچھلے چند سال میں قرآن کو اپنی طرف سے بڑی توجہ دینے کی کوشش کی تھی، بڑی پرائیورٹی دینے کی کوشش کی تھی، جو ایک ریئلائزیشن آئی وہ یہ کہ میں بہرحال اپنے ایگزسٹنگ نوشنز لے کے قرآن پڑھتا تھا. تو لینز قرآن نہیں ہوتا تھا، لینز پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے تھے. اور اس کے نتیجے میں اگر کبھی کسی آیت پہ غور کرنا بھی ہوتا تھا یا کسی سورہ پہ غور کرنا بھی ہوتا تھا تو وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہم کالج یونیورسٹی میں کسی شعر کی تشریح کرتے تھے تو ہم اس کو الیبریٹ کر کے اپنے ایگزسٹنگ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جو 5 سٹیپس کی اپروچ ہے اس نے میرے لیے بالکل بدل کے رکھ دیا کہ قرآن کو لینز بنانا سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ فوکس ٹوٹلی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ کیا کہہ رہا ہے بالکل اور پھر اس سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی پہ اپلائی کریں rather than the other way around. اللہ کا شکر ہے جی اگر ایسا ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہم سب کو. یہ بہت مشکل کام ہے، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ اپنے اور شاید ایک حد تک ناممکن بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو ہے نا کہ ہمارا یہ سیٹ اپ کہ جس میں دوسرے بھی شیئر کریں، اپنی آراء کو شیئر کریں، دیٹ کین ہیلپ وین وی اسٹارٹ ڈیولپنگ دی ایبلٹی کہ میں نے اپنے ظاہر ہے کہ میں نے اپنے پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھنا ہے، لیکن جب میں دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سنوں تو اس کو واقعی سنوں. اس کے نتیجے میں وہ جو ہے پیراڈائم میرا جو ہے وہ انلارج ہو سکتا ہے. دیٹ از اے بگ ہوپ کہ اس کے نتیجے میں آئی کین گیٹ دیٹ انفارمیشن کہ اچھا اس طرف سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹس اے ہیوج تھنگ جی آپ نے جو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایبسولوٹلی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا سر. you've introduced me and all of us اس اپروچ کو اور اس میرے لیے تو it has been nothing less than a big blessing. اس کو بس یہ کھلا رکھیں، مے بی دیر از سم تھنگ دیٹ وی کین ایڈ ٹو اٹ، اور یو نو اس کو اٹس ایٹ ایفرٹ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمیں. اٹس این آن گوئنگ پروسیس، اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اور بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں. ضرور. شکریہ جی. انشاءاللہ. رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم موئی صاحب. میں نے بریفلی بس یہ سمجھایا ہے کہ وی اللہ ہیز میڈ us, we have to follow Allah's commands. The Quran is his book of guidance and we will be responsible for all our actions. So میں نے یہ ہے کہ ہر روز قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اپنے پورے دن کے ایکشنز پہ ریفلیکٹ کرو، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو نوٹ کرو، گریٹیٹیوڈ جنرل لکھو اور دیکھو کہ ویئر کین یو امپروو یور سیلف اینڈ ایکسیپٹ یور مسٹیکس اینڈ ٹرائی اینڈ ریکٹیفائی دیم انشاءاللہ. اینڈ پریکٹس دس ایوری ڈے. نماز میں ریگولیرٹی کرو اور اب خوب اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو گائیڈنس دیتا رہے اور جہاں جہاں آپ کی ویکنیسز ہیں اس میں آپ کو اسٹرینتھ دے. اور یہ یاد رکھو کہ یہ لائف بہت ٹیمپرری ہے، یہ کل ختم ہو جائے گی، اور جو اٹرنل لائف آپ کا پوری پلاننگ ہونی چاہیے فار دیٹ انشاءاللہ. نیکسٹ لائف وچ ول نیور فنش. تو انشاءاللہ. جتنے سوروز آپ کے اس دنیا میں ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے. اینڈ دی ادر تھنگ وچ آئی تھنک اس کہ میری یہ کچھ ہیبٹس ہی ہو گئی تھی، ٹرائی ٹو فائنڈ آنسرز، کیوں ہوا وہ بھول جاؤ. یہ زندگی آزمائش ہے، یہ آزمائش رہے گی till the day you die.
بٹ یہ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ایک بات سنتا ہے، ایک ایک ایکشن دیکھتا ہے، اور ہر چیز از نوٹڈ. تو یہ میں نے اپنے لائف میں شروع کیا کہ میں ذرا سا اپنے آپ کو ہمت دوں، اور جو کچھ میرے پہ گزر رہا ہے اس کو صبر سے لوں، اور کہوں کہ اوکے دس ول آلسو پاس. انشاءاللہ جی. اینڈ ونس آپ نے اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. یور ہول تھنگ دیٹ یو سیڈ از ویری ہارٹننگ فار می. ٹرولی آئی کین ناٹ ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ فار واٹ ایور یو سیڈ. یہ بہت ہی اینڈ خوبصورت باتیں کی آپ نے. اور ایک اور چیز یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے مجھے اس رائٹ پاتھ پہ گائیڈ کیا ہے. آپ ہم یہ سب اس کے محتاج ہیں جی. میں اٹس ناٹ اے کمپلین بٹ رائٹ ناؤ I am rushing to the emergency of Aga Khan with my husband because he is become critical, and the اللہ تعالیٰ doctors کرم have کرے. said he has to be admitted. But while I'm trying to listen to this class and trying to get the himmat کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے I have to be strong. Acceptance is the most important thing. No complaining. Thank you, Moisab. Thank you very much. I am grateful to you, extremely grateful to you for your guidance. شکریہ جی. رافعہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سب کی، آئی ایم شور. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے ہسبینڈ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کرے اور ان کو شفا دے مکمل. آمین. جی راشدہ آپ میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ جی، بہت اچھی طرح سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سر میں 2002 سے میں نے قرآن پڑھا تھا، اور کافی دفعہ میں نے خود بھی اس پہ وہ کیا ہے، میرے کافی سارے. اس کے بعد میں نے اسے پھیلانا شروع کیا وربا کا فکبر سے، کہ اپنے رب کی بڑائی کس طرح ہمیں بیان کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے لوگوں تک. پہلے تو خود عمل کرنا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تو تھوڑی سی آواز آپ یعنی کی کم ہے جی. خود تھوڑی سی آواز بلند کر لیجیے گا. جی جی سر. جی اب یعنی بہتر ہے. خود پہلے عمل کرنا ہے، جی کوشش کرنی ہے، یعنی عمل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد یعنی اپنے گھر سے شروع کرنا ہے اس چیز کو. تو کافی لوگوں تک الحمدللہ میں نے قرآن پہنچایا ہے الحمدللہ. تو لیکن جو کچھ مجھے جب غامدی صاحب سے تعارف ہوا، ان سے سیکھنے کو ملا کہ دنیا آخرت کی کیسی ہے. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں عمل مل جائے، جو ہم نے تھوڑا سا عمل کیا تو یہاں بدلہ مل جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ بدلے کی دنیا نہیں ہے، بدلہ آخر میں ملے گا انشاءاللہ. اب آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ. یعنی انسان گہرائی تک دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی توفیق. جو بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، یعنی نماز میرے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری خالص بندگی کو خالص کرو، شرک اس میں نہ شامل کرو. پھر پچھلی امتوں کے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی تو کس طرح برباد ہوئے. اسی طرح آگے شیطان کی مثال ہوگی کہ ابلیس نے انکار کیا تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہو گیا، دور ہو گیا. تو پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے انفاق کرنا، کیونکہ دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، اللہ اور اس کی دولت کی. اگر اللہ سے محبت ہے اور آخرت سامنے ہو تو اس کو کل الافواہ خرچ کر ڈالو، جو بھی ضرورت سے ہے اپنے پاس مت رکھو. یہ دوسروں کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی سے لے کے آزمایا ہے، کسی کو تنگ تھوڑا کر کے، کسی کو زیادہ کر کے. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی بندگی کو خالص رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے طریقہ کار کے لیے اللہ کے رسول سے چلتا پھرتا قرآن تھے، جو اللہ نے حکم دیا آپ نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا. تو اپنے نبی سے محبت یہ ہے کہ ہم خود بھی بعامل ہوں، اور اپنے ارد گرد جو ہمارے قریب بھی ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں تو انہیں بھی قرآن سے
دین اسلام سے متعارف کرائیں, خالص قرآن پہنچائیں, نہ کہ کسی کہانیوں کی صورت. الحمدللہ. شکر ہے. تو اس آپ سے نے اس پہ الحمدللہ. یہ جو ساری بات فرمائی ہے اس پہ کوئی ایکشن سٹیپس کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ مجھے یہ چیز اپنی زندگی میں ایڈ کر لینی چاہیے کہ میں یہ کرنے لگ پڑوں تاکہ یہ کوالٹی پیدا ہو, جی کوئی بھی جس کو آپ نے فوکس کیا ہو؟ فوکس غامزی صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ یعنی کہ غصہ نہیں کرنا اگلے کی, یعنی کہ نرمی سے, کیونکہ یہ اسلام بھی نرمی سے پھیلا ہے. انک علی خلق عظیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے, کبھی بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا, کبھی بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا. تو میری کافی ساری اسٹوڈینٹس ایسی ہیں جو کہ حافظ قرآن ہے, وہ سمجھتی تھیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو جنت ملے گا. میں نے کہا قرآن بتا رہا ہے کہ وقت کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, اتنے بڑے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے. تو اسی طرح اللہ کے رسول وسلم کے چچا ابو طالب, تو ہمارے لیے یہ بہت ساری مثالیں قرآن نے ہمیں دی ہیں. تو اللہ تعذر واذرات وزر اخرى, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے خود عمل کرنا ہے. جی جو میں یہ ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہمیں بچا لے گا, یہ زوم یہ گمان جو اللہ فرماتے ہیں تمہارا بھی خالق میں ہوں ان کا بھی میں ہوں, جن کے اوپر میں گمان ہے کہ یہ بچا لیں, کوئی نہیں بچا سکتا, صرف رب کی ذات ہے اور ہمارے اپنے اعمال اچھے یا برے. اور اعمال کر کے تکبر نہیں کرنا کہ میں نیک ہوں اور اگلا میرے سے کم تر ہے, کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو, تو اپنے آپ کو ہمیشہ یعنی کہ کسی سے برتر نہیں سمجھنا, ہمیشہ یہی سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے سے زیادہ بہتر ہو, جس کو میں سامنے برا سمجھ رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں یا جو بھی ہے میرے دل میں, تو جی بہرحال میں اس سے کم تر. جی نہیں, آپ نے یہ بھی سوچنا ہے جی. دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا, ایکشن سٹیپ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ کیسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کہ میں اس کو اس طرح سے اپروچ کروں گی تاکہ غصہ نہ ہو. بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جی ہم سے. ہاں, اللہ صبح معاف شام فرمائے. ہو رہا ہے الحمدللہ, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب. سر صبح شام چلیے ہوتا ہے, جس طرح ٹھیک سامنے اس ٹھیک طرح آ جاتا ہے, انسان ٹھیک, کنٹرول کر جاتا چل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی. جی ہے. سر بہت شکریہ, آپ کی بہت مشکلات سے کا بات الحمدللہ شکریہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت شکریہ جی. الحمدللہ اچھے لوگوں سے ملا ہے. آپ لوگوں کی آنے سے ایک کلاس بنتی ہے جی, ورنہ تو میں اکیلا ہی بیٹھ کے. Assalamu جی alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. I would like to add, I agree with everything that مجھ سے پہلے سارے جو کہہ رہے ہیں, especially that everything that Ali said. You've actually really been a huge influence, and I think you know this very much by yourself as well. Like you've influenced my learning of the Quran and how I see my religion entirely. And these steps that we're taking at the very beginning, I was such a lost case, and you helped me, and Ali helped me a lot. I have to say thank you to Ali very much too. I was sometimes embarrassed to bother you too much, and then I would bother Ali instead. نہیں And he was always there, and he was always helping, and I think I still make a lot of mistakes. Like, and I do think also that I've come a long way. ماشاء اللہ جی. Alhamdulillah. So جو میں نے کیا last time, جب میں last week I said the step 5 of mine, right? Like I gave you 4 guidance steps. So for today, what I've done is for each step I've listed what I'm going to do to proceed with that رائٹ guidance. رائٹ. So when I said that not only worship but also trust Allah, then for this I've written that, when things don't go the way we want them to go, a very basic example, like my daughter worked really hard last semester, and she did really well in all subjects except for the one she worked the hardest, and she didn't do very well in calculus. And by this, I was much better mother, I would say, in trying to tell her that you did your best and you have to now trust Allah, that well, you tried your best and you know that, so now just take the course again. Isme matlab pareshan hone ki zarurat nahi hai, you got to leave. بالکل. So by learning that, not only for myself but as a mother, I can sort of
pass that MashaAllah. onward to the next, MashaAllah. hopefully the next generation. MashaAllah. Then the next point I'd written was to take time to reflect on his creations. And so since last week, what I've done just in 1 week is like I take one thing and we do a little bit of a game between my daughter and I, and we pick one thing around us, which is natural. So wo kinu ho gaya, ya, pani ho gaya, and then Wow. we time ourselves, and in that time we have to consistently talk about that thing and how it's beneficial Beautiful. for us and how it's so special and how man couldn't create Wonderful. it. So थोड़ी सी game बन जाती है. The बहुत third अच्छा. thing was to recognize the divine truth and to strive by following, studying the Quran, contemplating on it, etc. And uske liye, I think I'm already doing it. I'm taking Quran classes by 3 amazing teachers. So there's you, there's Dr. Shazad Salim on the weekend, and there's Dr. Khalid Zahir during the weekdays. So मेरी सोशल लाइफ काफी कम हुई है आप लोगों की वजह से लेकिन सही. I love it. I absolutely love hanging out with you guys instead. Allah और Ta'ala फिर चौथे तौफीक. नंबर पे था to understand the rewards of faith and the consequences of disbelief and focusing on the good deeds with Allah in mind and reflecting on the accountability of the hereafter. और ये मेरे लिए I think सबसे बड़ा challenge होएगा because I think as a very simple human, कभी कभी दिल चाहता है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अगला बंदा आपको appreciate करे और thank you बोले. लेकिन I think this will be my most favorite challenge कि वो expect ही नहीं करना. आप अल्लाह को अगर ज़हन में रख के करेंगे तो अगले का you don't even care अगला बंदा. I mean you would care लेकिन Right. you wouldn't. Right. It wouldn't be the most important part of your Right. doing the activity. Absolutely. Absolutely. This is the most important thing. और जब भी कभी ये आए, जब भी कभी ये मसला हो, ज़िंदगी में ये डिसअपॉइंटमेंट आए कि उसने मेरे साथ, मैंने अच्छा किया था, उसने नहीं अच्छा किया, तो ये चीज़ आपको ट्रिगर बन जाए इस चीज़ की कि ओहो मैंने तो इसलिए किया ही नहीं था. जी. ये चीज़ ट्रिगर Thank you बना so ले. much. मोस्ट वेलकम जी. अल्लाह ताला खुश रखे जी. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड जी. अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी. थैंक यू. जी फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी. सर अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से जो मैंने स्टेप्स लिए हैं अब तक वो ये हैं, मैं बुलेट जर्नलिंग करनी शुरू की है जिसके अंदर मैंने 3 चीज़ों को टारगेट किया है जो मेरी 3 कमजोरियां हैं. एक तो मैं बहुत ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में से, कोई डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन में से निकलने के लिए मैं झूठ बोल देती हूँ. एक और जो है वो कंप्लेन बंदा करता है कि वो देखो आज कितनी ठंड हो गई है और ये. और तीसरा कि समटाइम्स आई रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन. तो जब मैं रात को बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ तो आई राइट इट डाउन कि आज मैंने झूठ बोला था और या आज मैंने कंप्लेन की थी. तो सर जब मैं वो लिखती हूँ तो मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है कि देखो ये मैंने क्या किया, कि मैं सोचती हूँ कि जब ये मैं अल्लाह मियाँ के आगे जाऊंगी तो कितनी शर्मिंदगी होगी. और क्योंकि मैं लिखती हूँ तो इसलिए आई एम कॉन्शियस थ्रू आउट द डे कि आई रिफ्रेन फ्रॉम लाइक डूइंग दीज थिंग्स. और सर एक और मैंने किया है कि मैंने अपने घड़ी के ऊपर हर 2 घंटे का एक टाइमर लगा लिया है. जब वो टाइमर बजता है तो मैं 1 सेकंड के लिए सोचती हूँ कि अच्छा इस वक्त किस चीज का मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करूँ. इट कुड बी एज सिंपल एज कि अगर मैं कॉफी पी रही हूँ और एक खास एंगल से जैसे धूप आ रही होती है ना, तो वो जो होता है, सो आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और बस और अल्लाह मियाँ का शुक्र कि ब्यूटीफुल जी. ब्यूटीफुल. ये नोट 2 करें hours, जी. ये whatever. these are some very beautiful practices. ये जो फरिया ने बताया अलार्म लगा के, जिस तरह हम कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, एक है मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये जो मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड है इसको आपको कॉन्शियस कर दे थोड़ी देर के लिए कि इस वक्त सांस आ रही है, इतनी अच्छी सांस आ रही है, ये ख्याल आ जाए. और सर पहले मैं गाड़ी में बैठती थी तो बैठ के गाने लगा दिया करती थी. तो अब ये है कि मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ तो आई जस्ट लुक अराउंड एंड
اور بس ایک بس شکر ہی ہوتا ہے کہ آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے سی چل رہا واقعی ہے, and you look واقعی around, or all you can do is, just thank God all the time. ماشاء اللہ جی بس سر. ماشاء اللہ ونڈرفل ویری ویری نائس. اینڈ یہ جو آپ نے کمپلینٹس کے بارے میں میں یہ عرض کروں آپ سے کہ زندگی کو جب یہ جو ہے نا ایسپیکٹ اس کو سمجھ لیں کہ یہ دس از گاڈ از ڈائریکٹلی ٹیسٹنگ می in every situation. Just think about what is it that you cannot change, whether it is your past, whether it is something that it's already done. Whatever you cannot change is a part of the fate. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اب یہ ذمہ داری جی سوری سر بتائیں. ذمہ داری یہ لینی ہے کہ میں نے اس کو بہترین رسپانس دینا ہے. اب اس کو بہترین, اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہترین رسپانس دینا ہے. کچھ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتی چینج, ویدر ہے, سردی ہے, گرمی ہے, جو بھی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. دوسروں کا رویہ ہے, میرا ماضی ہے, میرے سے ایک چیز ہو گئی ہے جو لیٹس سے when I was a child or when 2 years back or a year back or yesterday, تو اب اس کی کچھ چیزیں کانسیکوینسز میں آنی ہیں. وہ کانسیکوینسز بھی فیٹ ہیں کیونکہ وہ اصل میں بغیر خدا کی اجازت کے نہیں آ سکتے. کئی ہزاروں چیزیں کی ہیں زندگی میں جس کے کانسیکوینسز نہیں آئے, کچھ کے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی رینڈم پکنگز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہوتی ہے. آپ کچھ فرما رہی تھیں. نہیں سر, میں کہہ رہی تھی کہ کمپلین کوئی بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتی, بڑی منڈین سی ہوتی ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ رائٹ یہ آپ کمپلین کر رہے ہیں, ایک پتہ نہیں ایک عادت سی بن گئی ہے. سو بالکل اس کے اوپر بڑی چیزوں کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ کانشیس ہوتی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بس فی البدی جی ہو بندہ جاتا بول ہے. دیتا ہے. جس طرح آپ نے یہ فرمایا نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی غلط بیانیاں کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جرنلنگ شروع کی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو خیال رہتا ہے. یہ اصل میں جی سر. جرنلنگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ خیال رہے, دن بھر میں خیال رہنا شروع ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم, لیکن جب آپ یہ چیز کرنا شروع کریں گے تو اب دل بھر میں آپ زیادہ کانشیس ہو جائیں گے. یہی چیز کمپلینٹس کے بارے میں بھی کرنا شروع کر دیں کہ میں جی نے سر, میں اس نے چیز کے بارے میں یہ تینوں یہی چیزیں ایڈ تین میں کرتی نے ہیں آپ. اچھا ٹارگیٹ کی ہے. ونڈرفل یہ میں نے ونڈرفل. 3 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ اس ایک کی پروگریس پہ ریئیکشنز پہ بتائیے اور گا جی. ان پہ. پھر آپ کی جی سر پروگریس سے اصل انشاءاللہ. میں دوسروں کو بھی شاید یہ شوق پیدا ہو کہ ہم ہی کریں انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. تھینک یو سر. جی سلما, آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت جی. سر الحمدللہ آپ لوگوں کی صحبت سے جو ہے وہ قرآن کی طرف جس طریقے سے آپ نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے اسٹیپس کے ذریعے, تو اس سے تو بہت ہی لرننگ میں فرق پڑا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانے میں بہت گائیڈنس مل رہی ہے. تو 3 چیزیں جو میرے بھی اندر بہت زیادہ تھیں, ایک یہ کہ اگر کوئی برے لہجے میں بات کر رہا ہے یا انسلٹنگ وے میں بات کر رہا ہے, میں برداشت نہیں کرتی تھی بالکل بھی, اور بالکل بھی نہیں برداشت کرتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو کریکٹر بلڈنگ والا سیشن ہے اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے کہ سنتی ہوں اس کی بات کو پورا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو اگر فون پر ہے تو پھر فون جو ہے وہ اس کو یہ کہہ کے بند کرتی ہوں کہ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بات کرنا. اور اگر سامنے ہوتا ہے تو میں نا کوشش کرتی ہوں کہ وہاں سے ہٹ جاؤں, ایکسکیوز کر کے ہٹ جاؤں وہاں سے. یہ ٹھیک. چیز آئی ہے. اور دوسری سر, چونکہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنے کچھ بہت ہی قریب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ فائنینشلی ہم سے بہت اوپر ہے, تو ہم اس کے لیے زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں. تو وہ میں نے کی ہے کہ میرے بچے بھی بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں اور بہت یہ سب کچھ کریں. تو اس کے لیے نا کبھی یہ جو جیلسی یا وہ چیز نہیں تھی, الحمدللہ کبھی بھی نہیں تھی. بس یہ کوشش تھی کہ میں بھی ان تک پہنچوں. تو جب آپ اس طرح سے بڑھتے ہیں نا تو پھر آپ بہت احتیاط سے خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سر کنجوسی والا بھی کچھ ایلیمنٹ ہو میرے اندر, لیکن اس چیز کو میں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے قریبی رشتے داروں کو اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے,
تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کی مدد کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھا اماؤنٹ دے کر اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. یہ میں نے بس کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں سر ذرا سی ابھی ریسنٹلی پرسنل ہوئی ہیں، جو میں ابھی کراچی سے اسلام آباد گئی تھی، تو لیکن وہ میں شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ بہت زیادہ پرسنل ہے. لیکن اس ٹھیک. سے یہ چیز آئی ہے کہ کسی سے ناراض ہونے سے پہلے بات کرنی ہے. اور اس واہ. کا رویہ کتنا ہی خراب ہے، لیکن اس کو موقع دینا ہے ضرور کہ نا مجھ سے بات کرے. اور پھر واہ. اس کے بعد بھی اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہونا ہے تو کوئی بات نہیں. اب جو ہے نا وہ میرے اختیار سے باہر چلا گیا ہے، تو میں نے اب اپنے آپ کو نہ بری فیلنگ میں رکھنا ہے اور نہ ہی میں نے اس پہ ماتم کرتے رہنا ہے کہ جی یہ ایسا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی. اور انشاءاللہ. تیسری چیز سر یہ آئی ہے تبدیلی کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں نا، بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں قبول ہوتی ہے. تو اب یہ قرآن سے ہی اور اس سے آپ لوگ کے ساتھ رہنے سے لرننگ ہوئی ہے کہ دعائیں اگر قبول نہیں بھی ہو رہی ہیں تو مصلحت اللہ ہی کی ہے اس میں بھی، اور وہ رزلٹ آتا ہے سامنے، ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے ضرور کہ یہی بہتر تھا جو دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس طرح اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں. میں اس طرح اسٹیبل کرتی ہوں کہ نہیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، یہ اب ایسے ہی ہونا تھا. تو یہ 3-4 چیزیں سر میں نے جو بہت ہے اچھا وہ جی. اپنے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ. دعا کیجیے گا زبردست. سر اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آمین آمین. سب کے لیے جی، سب کے لیے. جی روزمن انمیوٹ کر لیجیے آپ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر ابھی تک ہم نے جو اسٹیپ 5 جو میں نے اپنے لیے لکھا تھا اس کو میں نے دیکھا اور اس کو سمرائز کیا، تو اس میں مجھے 2 چیزیں نظر آئی، ایک اپنا احتساب اور بندگی کا رویہ. تو یہ جو بندگی کا رویہ ہے مجھے لگتا ہے وہ مجھے سمجھنا ہے، یعنی کہتی تو میں رہتی ہوں لیکن عملی طور پر. تو اس میں 2 چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کی کہ تکبر کو اچھے سے سمجھنا ہے. سمجھنا سے مطلب مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو تکبر کے باعث بنتی ہیں، جس کو میں ابھی تک نہیں جانتی. تو اس کی حقیقت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ سامنے آ جائے تاکہ اس کی اصلاح کی پھر توفیق بھی ملے. اور دوسرا سر شکر گزاری ہے. تو شکر گزاری زبان سے تو بہت ہے، لیکن ابھی میں اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عملی شکر گزاری کیسے ہو، عمل کے طور پر کیسے اس کو لوں. تو یہ 2 چیزیں میں نے نوٹ کی. ونڈرفل جی، ونڈرفل. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہے جی وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عمل سے بھی پہلے وہ دل کی کیفیت شکر گزاری کی. یعنی ایک ہے آپ نے جو فرمایا، اس میں ایک لیول اور ایڈ کرنے. ایک ہے زبان سے شکر کا کلمہ نکلنا، الحمدللہ کہنا، شکر ہے پروردگار. آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ سے یہ کہتے ہیں جی کیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تقریر ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا شکر نہیں ہے، یعنی بہت کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ جو دل میں شکر گزاری کی میں جو ایکسرسائز بہت بتائی ہے ابھی آج، جو فریہ نے یہ نہیں ہاں فریہ نے جو بتایا ٹائمر کے حوالے سے، یہ بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے جی. دس از مومنٹ آف گریٹیٹیوڈ. اپنے لیے مومنٹس آف گریٹیٹیوڈ ڈٹرمن کر دینا کہ میں نے اس وقت دیکھنا ہے. اور اس میں یہ 3 کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو خیال آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ سوچئے کہ یہ اٹ از ناٹ مائی برتھ رائٹ کی میرے پاس ہو. ٹھیک ہے جی. ایک چیز یہ کیوں ہے میرے پاس، جب میرا برتھ رائٹ نہیں ہے تو کیوں ہے، نمبر 1. نمبر 2 کیسے، مطلب کیوں ہے کا مطلب ہے کہ کس کی وجہ سے ہے. وہ کئی دفعہ آپ کے کسی ملازم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کئی دفعہ آپ کے کسی مطلب کسی دوست، کسی رشتہ دار کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کئی دفعہ ڈائریکٹلی خدا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن اس چین کو ڈٹرمن کریں کہ یہ اگر رشتہ دار کی وجہ سے تو یہ کیوں ہے، اور یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اگر میرے پاس یہ جس چیز کی میں شکر گزاری کر رہی ہوں یہ نہ ہوتی، کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی بھی چیز چلی جا سکتی ہے آزمائش کے اس قانون میں. ٹھیک ہے جی. اٹ از ناٹ، یہ نہ تو ملی ہوئی ہے ڈیزرونگ کی بیسس پر، نہ جاتی ہے ڈیزرونگ کی بیسس پر.
یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے بنیادی طور پر آزمائش لی جا رہی ہے میری. اصل میں تو زندگی بعد میں شروع ہونی ہے. میں نے اس کو سمجھ لیا زندگی آزمائش تھی. یہ تو میرے لیے زندگی کی کوالیفیکیشن سٹیپس ہیں. اگر میں کوالیفائی کروں گا تو اس زندگی کو پالوں گا، نہیں تو پھر اٹرنل ڈیتھ ہے میرے لیے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ بچائے. اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ، آئی ٹوٹلی اگری. اس کے لیے ایکشن سٹیپس بنائے، جس طرح ابھی انہوں نے بتایا نا، لائک جیسے گریٹیٹیوڈ کے لیے یہ جب فیلنگ پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کے عمل میں ڈھلے گی. وہی ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے. ٹھیک ہے جی، فیلنگ پیدا ہو، وہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی فیلنگ پیدا ہو شکر گزاری کی کہ پروردگار تیرا کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے. یہ بیٹھے ایک کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی ہم اس جی چیز کو وی ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. اس کو گرانٹیڈ لینا چھوڑ دیں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہت شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ. جی سر، زبان سے تو کرتے ہیں لیکن وہی کہ پھر بالکل کمپلین بالکل، شروع ہوتی ہے، تو کوائٹ رائٹ، کیفیت آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور موجود انشاء موجود لمحے کو جینا شروع کریں، یعنی پاسٹ رائٹ، اور فیوچر کو. بالکل اور جو آپ نے 3 سوال کی اس میں استحقاق کا تھا سر، یہی سوچتے کہ یہاں میرا ہونا یعنی کسی اور جگہ بھی ہو سکتے تھے. اگر کوئی اور لوگوں ایبسلیوٹلی، کو دیکھتے ہیں پریشانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ ہو سکتی ہوں. بالکل. کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. شکریہ سر. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے شکر گزار بننے کی. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس میں جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور اپنا بھی پڑھتی ہوں اور جو آپ کا دیا ہوا ہے اس میں سے بھی پڑھتی ہوں جیسے، تو مطلب یہ کہ یہ جو اپنا روٹین کا ہے اور اس کے علاوہ الگ سے، تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک آیت کو یاد کر لوں جو مجھ پر زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے، تو پھر اس پر میں غور و فکر کرتی ہوں، اس پر سوچتی ہوں کہ یہ اس طرح ہے، ایسی ہے. مطلب اگر خدا کے بارے میں ہے، جیسے وہ آیت ہے نا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتِ لِلرَّحْمَنِ ہاں لا تسمعوا الا ہمسا. تو اللہ وہ میں ہمسا. سوچتی ہوں، اس کو میڈیٹیٹ کرتی ہوں، تو اس پہ بڑا مطلب دل پہ بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، دل و دماغ پہ، ذہن پہ. اور پھر بعض دفعہ پھر بات چیت کرتے ہوئے پھر سب کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں، جیسے بہن بھائیوں یا بچوں کے سامنے. تو اس کا بڑا ایک اچھا اثر ہوتا ہے دل کے اوپر، یعنی دل کی کیفیات بدلنے میں. اور بالکل دوسری یہ ٹھیک. کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پر سوچتی ہوں خدا کو، یعنی ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرنے کی، یہ ایک بہت میری اچھا، میں بہت نے شروع کی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اب صبح ہی آنکھ کھلتی ہے، جب تو بالکل جیسے بعض دفعہ منہ ہی بنا ہوتا ہے، تو پھر ایک دم خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوائٹ رائٹ، الحمد کوائٹ للہ رائٹ. الذی احیانا. تو اب یہ ہے بالکل کہ وہ مجھے عادت ہونی شروع ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پھر اس کے بعد وضو کیا، نماز پڑھی، پھر ناشتے میں وہ چائے کا کپ، اس پہ شکر گزاری کہ یہ مجھے نصیب ہے. ضروری تو نہیں، ہر ایک کو تو نہیں مل رہی ہے اس طرح گرم گرم چائے، اس طرح گرم گرم واقعی. ناشتہ. تو وہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہت کوشش میں نے بہت عرصے سے کر رہی ہوں. تو آہستہ آہستہ وہ شروع ہو گئی ہے اور اس کو میں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے، مزہ آنے لگا ہے اس میں مجھے. بہت اچھا جی. دوسری چیز سری جو یہ ہے کہ وہ جس سے لڑائی ہونے کا خطرہ ہو فون پر، تو فون ہاتھ میں اٹھانے سے کھولنے سے پہلے میں بس دعا شروع کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ تعالیٰ بچا لے، لڑائی نہیں کرنی ہے شکر ہے لڑائی اللہ نہیں کا جی. کرنی ہے. یہ مجھے بھی جی اللہ توفیق دے اس کی. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھنڈے رہنا ہے، ٹھنڈے رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ جب بہت اوور ویلمنگ بعض مطلب اپنے اوپر ترس جب بہت آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بہن کے سامنے بھی ہو جاتی ہیں، غیبتیں ہو جاتی ہیں، اور کافی غیبتیں ہو جاتی ہیں. تو پھر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہر غیبت پر ایک فائن ہوگا، تو میں نے اچھا وہ فائن رکھ لیا ہے. اب تو جتنے لوگوں کی غیبت اتنا فائن. ٹھیک ہے. آپ اصل میں شکریہ. بیہیویئرل ماڈیفیکیشن کی قائل ہیں ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. گڈ جی. نہیں دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. دس از ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ، بیکاز آپ یہ خود اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا. یعنی ایک نوعیت کی یوں سمجھ لیں، یہ بڑی خوبصورت فیلنگز ہوتی ہیں. ریگریٹ از اے بیوٹیفل فیلنگ، سو از گلٹ. یہ دونوں ہمارے لیے
آئندہ کی امپروومنٹ کا باعث بنیں گی اگر ہم ان کو سیریسلی لیں، واش اوے نہ کریں، ڈونٹ لیٹ اٹ گو اوے، اور معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو میں عزم یہ پیدا کرنا ہے اس کا انالیسس کر کے کہ کیوں غلطی ہو گئی، کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ پھر جب ہو جاتی ہے غیبت تو اس کے بعد پھر فون بند کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے تو ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، ہاں، ان کی دنیا کے لیے بھی، ان کی آخرت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد فائن ہے۔ صحیح، ٹھیک، ٹھیک ہے جی، رائٹ جی۔ جی باشا پلیز گو ہیڈ. جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ سر، ابھی تک جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں جو سب سے زیادہ میں کام کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری پہ کر رہی ہوں، کہ کوشش کرتی ہوں کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ اس کا شکر کروں۔ شروع میں تو یہ تھا کہ میں اس کو رائٹنگ میں لکھ رہی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب خود ہی آٹومیٹکلی مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ہیں تو ان کا شکر ادا کرنا، ان ہاتھوں پہ پانی پڑ رہا ہے تو اس پانی کا شکر، اسی طرح اگر عبادت کا اللہ توفیق دے رہا ہے تو اس پہ شکر۔ تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ آٹومیٹک سسٹم بن گیا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور اب یہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے الارم لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر کام جو میں نے کرنا ہے وہ اس میں نا نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو بھی میرے ارد گرد اور ریلیشن ہے، ماشاء اللہ، ریلیشن میں جب بھی مجھے مطلب غصہ آتا ہے یا مطلب لگتا ہے یہ تو ریٹرن میں نہیں دے رہے، تو میں نے 4-5 الارم لگا لی ہیں کہ اچھا نہیں، میرا عمل اللہ کے لیے، لوگوں سے انٹریکشن کے لیے نہیں ہے۔ تو بالکل، اس میں پھر یہ تھوڑا سا دس از اے لائف لانگ جرنی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے یہ بات، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جی، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے جی۔ آمین۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب اب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو بے شک وہ ہمیں تو مخاطب ڈائریکٹ نہیں ہے، تو لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھی کچھ میسج مل رہا ہے، تو میں لگتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتی ہوں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ جنت کی جو چیزیں تو نے یہاں دی ہیں یہ مجھے بھی دینا، مجھے بھی اس بالکل، طریقے پہ چلانا کہ میں وہاں پہنچ سکوں۔ تو واہ واہ، وہ مجھے لگتا ہے میرا ڈائلاگ ہوتا ہے جب میں اب پڑھتی ہوں قرآن پاک۔ آ، بیوٹیفل جی، بیوٹیفل، یہ 3 ونڈرفل، چیزیں ابھی ماشاء اللہ میرے جی، ماشاء اللہ، ماشاء ہوئی اللہ ہیں۔ جی۔ جی آخری 5 منٹ ہمارے شروع ہو گئے تو لاسٹ آئی تھنک آج کا ہم ہاتھ ہمارے پاس ریزڈ ہے، ٹھیک، تو یہ لاسٹ ہی ہم کامنٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل ٹھیک۔ اختر انمیوٹ کر لیجیے آپ۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس پورے گروپ کا، بہت ہی مطلب اچھی باتیں ہم سب لوگوں نے کی۔ اس میں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم مطلب سب کے لیے خود کے لیے بھی دعا ہے کہ جب ہم یہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی نعمت کو لے کر، تو ہمیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس نعمت کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں، یعنی کہ نعمت ایک رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو لیا جائے۔ تو اگر میرے پاس کچھ چیز پریویلیج ہے تو میں یہ سوچوں کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس، ان کو دیکھ کر اپنے کو یعنی کہ کمپیئر کر کے شکر تو اللہ کا ادا کیا، لیکن یہ بھی فیلنگ آنی چاہیے اور یہ عمل میں ڈلنی چاہیے کہ اس چیز کو جو میرے پاس نہیں ہے میں دوسروں کے ساتھ بھی اس کو بہت شیئر اعلیٰ، کرنے کی کوشش کروں۔ بیوٹیفل۔ تو یہ میرے خیال سے عمل میں اللہ میں اس کی توفیق دے، بہت مشکل کام ہے لیکن اس پر سب کچھ کوشش کرنے کی، بس یہ کہنا چاہوں۔ بہت اچھے جی، اور یہ کیا خوبصورت بات فرمائی ہے آپ نے، اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیں اس چیز پر کہ جس چیز میں ابھی جس طرح نوشابہ نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ کو دیکھا میں نے اور اس سے میرے اندر شکر گزاری پیدا ہوئی، شکر گزاری پہ اس پہ بھی وہی اپلائی کر دیں، یہ میرے ہاتھ دوسروں کے کام آئیں گے، یعنی جس طرح میرے کام آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے ہاتھ بنیں گے۔ 2 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایک اباؤٹ دا اسٹارٹ، میں جب قرآن مجید کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی اوپننگ جو ہے بڑی ہی امپورٹنٹ لگتی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ جو جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، تو اصل میں جس طرح سے میں اس کو دیکھتا ہوں، میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ ہدی للمتقین سے مراد اصل میں یہ کہ جو
ظاہر وہاں پر تو میری نظر میں یہود کے اوپر ریفرنس ہے، لیکن جو بات ہے جو اس سے پرنسپل میں ڈرائیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ معلوم ہے کہ اللہ اس کو پسند ہے، وہ اگر اس کا خیال رکھنے والا انسان ہے اور اس کے لیے اس کی زندگی اس کو امپورٹنس دینے والی ہے تو یہ تقوی ہے، اور اس تقوی کی موجودگی اگر ہے آپ کے میرے اندر تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے مزید کھلیں گے۔ دوسری ایک چیز جو میں ویسے رافیہ نے بھی بڑی it was totally I was totally overwhelmed actually when she was talking because I have never heard her talking like this. I know her for a very long time and I pray کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو چینج آئی ہے، یہ کہ میں نے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، میں آپ سب سے ایک چیز کی گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن is not in your control. Life is going to be uncertain always. ہر مومنٹ جو آپ کی طرف صرف ایک ہی سہارا ہے میرے لیے، اور وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی آنا ہے یہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے لیکن میرے رب کے کنٹرول میں ہے، اور وہ کبھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوگا، اور مجھے کوئی سچویشن نہیں پیش آ سکتی unless my Lord decides me to go through something. میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس لمحے کو کہ جو گزر رہا ہے، because this moment whatever I'm going to do right now, this is what is my present, but whatever I have done، اب جو کچھ میں نے کر دیا اس کو میں اب زندگی بھر کے لیے ایٹرنٹی تک کے لیے بدل نہیں سکوں گا، یہ اب امر ہو گیا ہے۔ یعنی چاہے میں نے اس میں انجوائمنٹ تھی، چاہے میرے لیے مشکل تھی، چاہے میں نے خدا کی فرمانبرداری کی، خدا کی معصیت کی، یہ امر ہوتا جا رہا ہے۔ ایوری تھنگ دیٹ از گوئنگ بائی از بیکمنگ پرماننٹ، نو بڈی کین ایور بی ایبل ٹو چینج دیٹ۔ اس کانشیسنیس کے ساتھ جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ خدائی کی طرف سے ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے رسپونڈ کرنا ہے اس کو میں آئندہ کبھی بدل نہیں سکوں گا۔ یعنی میں معافی مانگ سکوں گا، میں سب کچھ، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر رہے گی تو اس سب چیزوں کا موقع آئے گا، لیکن اس مومنٹ کی امپورٹنس کو بہت زیادہ سمجھیں۔ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ مومنٹ بیکاز ونس اٹ از گون اٹ از اٹرنل، ہمیشہ کا ہو گیا وہ۔ یعنی آپ کی زندگی میں جو کچھ آسانی، جو کچھ مشکل ہے تھی، جو دن گزر چکا ہے، یو کین ناٹ چینج دیٹ، تو تھنک اباؤٹ اٹ that this life, make it a significant life, make every moment, passing moment, a significant moment by making a contribution, living it meaningfully. اس چیز کو کہ میں نے اس کو بامعنی طریقے سے زندگی گزارنی ہے تاکہ میرے پاس جب میں اللہ کے حضور میں جاؤں تو یہ جو اٹرنل مومنٹس آئیں گے میرے سامنے جو کبھی بدل نہیں سکتے اس کے بعد ہم، وہ میرے لیے باعث خوشی ہوں کہ میں نے میننگ فلی گزاری ہے۔ یہ زندگی اصل میں اس مقصد کے لیے ہے، اگلی زندگی آپ کی ٹوٹل انجوائمنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یو ول گیٹ، وہ جو کہا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ دینے کی جگہ ہے، وہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ کمپلیشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اب اگلی آیتوں پر جو دس ول بی ورس نمبر 30 to 39، ٹھیک ہے جی، ورس نمبر 30 to 39 یہ ہمارا نیکسٹ ہوگا جی، اسٹارٹنگ فرام اسٹیپ 1 انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Thank you so much, Moy Saab. Thank you, everyone.